بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج پھر میں نے لالا عزت خان کو زحمت دی ہے کیونکہ سٹوری سی ڈی اے پہ ہے اور لالا عزت خان نے پوری زندگی ظاہر چیزیں گزاری ہے اس میں، اور ابھی بھی لیبر یونین نے نیب صدر بھی ہے، سینئر نیب صدر، اور پیچھے بھی آپ کو پروگرام کے بارے میں بتایا تھا، پروگرام کیا تھا کہ سینئر سول مجسٹریٹ جناب سردار آصف علی صاحب نے کے پی کے ترجمان کو، وزیر اعلیٰ کے ترجمان کو وارنٹ گرفتاری کیے تھے۔ آج وہ عدالت میں پیش ہوئے، میں نہیں تھا، لالا عزت خان تھا۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ لالا ذرا شارٹ جو ٹائم ہے دسو کہ آج آپ عدالت میں تھے تو وہ پیش ہوئے ہیں جناب ترجمان صاحب، پورا ذرا۔ شوکی صاحب آپ کے انتہائی مشکور، واقعی میں عدالت میں تھا اور میں نے وہ دیکھے۔ ایک تو پہلا میں آپ سے تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میرا جو عہدہ ہے یا میں جہاں پر ہوں وہ ہے سی ڈی ایم مزدور یونین۔ یعنی آپ لوگ تو مزدور ہو، لیکن ہمارا دو یونین ہے، دل کی تین ہے۔ وہ جو ہمارے مخالف ہے لیبر، ان کا نام ہے، تو آپ کے لیے لیبر اور مزدور، ہم تو مطلب مزدور یونین، ٹھیک ہے، مزدور یونین چودھری محمد یاسین۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے آج میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں نے اس لیگل معاملے پر آپ سے ایک ہفتہ پہلا بھی بات کیا تھا، اور آج میں چونکہ اس کے لیے مجھے دلچسپی تھا، عدالت میں بھی موجود تھا، تو میں نے سارا کارروائی لفظ بر لفظ دیکھے، ٹھیک ہے، اور مجھے ذاتی طور پر بھی بڑا خوشی ہوا، اور میں پاکستان کے کہ واقعی یہ جو لوگ عدالتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ مہربانی کرے، میرا اسے درخواست ہے، یہ بس معاشرہ غیر دوری نہ کرے، کیونکہ عدالتوں میں ہمارے بہت قداور لوگ بیٹھے۔ جیسے آج میں نے اس کے کارروائی دیکھے، اس کا آپ دیکھ لیں، ہمارا کوئی رشتہ تو نہیں، لیکن اس کے یہ ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ چل بھی رہے، اس کا مطلب ہے باڈی لینگویج دیکھے، اس کے وہ لفظوں کا شائستگی دیکھے، اور ٹو دا پوائنٹ قانون کے مطابق۔ نہیں لیکن اس کے تو وارنٹ گرفتاری تھے، تو پھر مطلب میں پہلا مجسر صاحب کی بات کرتا ہوں۔ مجسر صاحب سردار محمد آصف صاحب کی عدالت میں تھا، ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے، سی ڈی اے کے جو اسپیشل مجسر ہے، تو یہ نوٹس وارنٹ گرفتاری اس نے کیا تھا، اور کس کا کیا تھا؟ محمد علی صاحب صاحب، وہ جو بیرسٹر تھا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وزیر۔ دیکھو پہلا تو جب ہم نے دیکھے، آپ کو ناظرین کو میں بتا دوں کہ اس نے عدالت کا، اس کو معلوم تھا کہ عدالت کے پاور اور طاقت کیا ہے، وہ بیرسٹر بھی ہے نا، بیرسٹر بھی ہے، افرین ہے اس پر بھی۔ اچھا، ایک تو وہ جب پیش ہو گیا تو میں اس کو داد دیتا ہوں، یعنی قانون پر یقین رکھنے والا لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر جب وہ یہاں پہ آیا، اور اس کے مزے کے بعد ہے جو اس نے 2 دن پہلا پشاور ہائی کورٹ سے قبل از گرفتاری ضمانت کروایا تھا۔ اچھا، اس کو یہ پتا تھا کہ سردار محمد آصف مجسٹریٹ کا اتنا ہی پاور ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کا موڈ کا پتہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر افرین ہے سردار محمد آصف صاحب کی، اس نے اسی طرح جب اب میں نے جو میں سمجھاؤں، میرا اتنا انگریزی تو نہیں، کمزور ہے، اردو بڑا مشکل سے، اس نے اس کو بتایا کہ یہ عدالت کم از کم آئین اور قانون پہ ہمارا یقین رکھتے ہیں اور انصاف پہ، یہ انصاف پہ مبنی عدالت ہے، اس میں انصاف ہوگا۔ اور اس نے بیرسٹر صاحب کو بتایا یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہم آپ کے کسی عہدے سے یا کسی رتبے سے یا آپ کے کسی مشاورت سے مطلب آپ دب جائیں گے، نہیں، وہ جو ہم نے کیا تھا ہمارا قانونی حق تھا۔ ٹھیک ہے، اب قانون نے آپ کو راستہ دیا کہ چونکہ آپ آ گیا، آپ نے تسلیم کیا، تو ہم اپنے وارنٹ ختم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کون سی ڈیٹ پڑی ہے؟ اب وہ ڈیٹ اس کو 30 تاریخ کو، میرا ناقص رائے میں 30 تاریخ کو دوبارہ اس کو بلوائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آج اب یعنی کیس چلے گا، جو تاریخ چلے گا۔ اب مطلب ہے اس وقت تو عدالت میں جب کیس ہوتے ہیں تو بندہ جو پیش ہو جاتے ہیں تو وہ مجرم تو ہے ہی نہیں ہے، ملزم کے طور پر مطلب ہے وہ کیس ہے، تو عدالت کیا فیصلہ کرتے ہیں اس وقت کی بات ہوگی۔ لیکن مجھے عدالت سے پورا امید ہے، یقین ہے جو وہ ذرا بار بھی اس میں کوئی جول نہیں آئے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بہت، اور وہ بھی باقاعدہ طور پر بیرسٹر صاحب خود بھی اور پورا لیگل ٹیم کے ساتھ آئے۔ اچھا، تیسرا آپ کے ناظرین کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سی ڈی اے میں چونکہ میرا ہمیشہ آپ لوگ مجھ پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کا محکمہ ہے، لیکن میں نے 42 سال اس میں گزارے، سی ڈی اے جو ہے نا ایک میزبان ادارہ ہے، لیکن اس کو وہ یہ سمجھتے ذمہ دار کہ اسلام آباد کے دارالخلافے کا 1 انچ کا زمین کا رکھوالے ہم ہیں اور ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ لیکن لالا بات سنو میری، ادھر میں تھوڑا سا آپ سے اختلافات بھی کروں گا۔
آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. نہ برا کیوں لگے؟ بہت بڑی کرپشن ہے CDA میں ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا. یہ آپ کا کوئی ایک ہے میاں عرفان جاوید صاحب کو ڈپٹی ڈائریکٹر رہے ہیں. جی. وہ میرے پاس کوئی بندے آئے ہیں کہ جناب اس کو رنگے ہاتھوں FIA نے پکڑا تھا, اس پہ پرچہ ہوا, جیل بھی گیا, لیکن وہ آ کے کیس عدالت میں میں سمجھ گیا. کیا سمجھ گئے؟ نہیں ایسے ڈنڈی نہ مارو نا. نہیں آپ تعریف کرتے ہیں. نہیں سنو تعریف نہیں میرے بھائی, بات سنو. آپ نے نام لیا FIA. ایک تو FIA خود جو ہے نا وہ اتنا کریڈیبل ادارہ نہیں ہے. یعنی FIA نے کئی لوگ, جب آپ دیکھو نا ہمارے کئی لوگ جو ہے نا وہ 6 مہینے سال جو ہے نا وہ خوار و ذلیل ہو رہے اور بعد میں وہ باعزت طریقے سے بری ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے کرپشن نہیں کیا, وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. ہوں گے, ہم فرشتے تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم اسلام آباد کے 22 لاکھ لوگ تو یہاں ہے جس کو ہم سروس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پورا پاکستان کا جو 22 کروڑ عوام ہے یہ دارالخلافہ ایک ہی ہے. یہ تمام لوگوں کا یہاں پر یہ دیکھو بیوروکریٹوں کا شہر ہے. آپ نے میرا سوال سنا ہی نہیں ہے. سنو آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ مہربانی بھی ہمارا جناب یہ پارلیمنٹ والوں کا ہے, پھر میرا منہ نہ کھولنا, یہ سینٹ والوں کا ہے, کیونکہ انہوں نے قانون میں اپنے لیے ایسے ستم رکھا ہوا ہے, ایسے جناب گنجائش رکھا ہوا ہے. یہ کسی وزیر کا, وزیر اعظم کا, مشیر کا, صدر کا کوئی بانجا چاچا ہوگا. اس سے پہلا بھی مثالیں موجود ہے. CDA میں سب انجینئر تھا, کرپشن میں ڈسمس ہوا, اگلا جناب 3 سال کیس چلے, 3 سال کے بعد وہ باعزت طریقے سے بحال بھی ہو گیا, ڈپٹی ڈائریکٹر بھی بن گیا, 5 سال کی تنخواہ بھی لے گیا. اس عدالت نے ہمیں کیا دیا؟ یہ ایک الگ کہانی ہے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس پہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس عدالت تک آج محدود رہے. میرا یہ یقین ہے, آج آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ میرا کسی سے کوئی میں ایک تجزیہ کرتا ہوں, ایک تجزیہ کار ہوں, ٹھیک ہے. اور میں نے انصاف پہ بات کرنا ہے, میں کسی کی قبر نہیں انصاف. اگر میں کہتا ہوں یہ جس شخص کی آپ بات کرتے ہیں, اگر یہ سردار محمد آصف کے بارے پہ کسی نے کمپلینٹ کیا اور اگر اس کے دار اختیار میں آ گیا, آفرین ہے, مجھے ذاتی بھی سے بڑا شوق ہے, جب تک یہ شخص زندہ ہے, CDA کے ساتھ جس لوگوں کا زمین ہے, جس کا واسطہ ہے, جس کا تعلق ہے, وہ حرام سے سو جائے. وہ ایسے ڈیوٹیفل بندہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو عرفان کا آپ ذکر کیا اس کا کیس کس عدالت میں ہے, وہ دوسرا آپ کے پاس وکیل ہونے اور کیس ہونے اور ایک من گڑت کا تو جرم تو آ جاتے, لیکن پھر وہ کہانی آپ کو سامنے نہیں آتے. لیکن آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ جب تک کم از کم اس کے اوپر کیس ہے تو کم از کم ڈائریکٹر نہ بنواتا. شاید ڈپٹی ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر بن گیا, بلکہ ایک سٹیپ ڈاؤن رکھو, ڈاؤن کیسے ہو جائے گا. لالا میری بات سنو, بہرحال بعد میں کریں گے. آج میں پھر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کرے اللہ آپ کو آپ مجسٹریٹ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی دے, CDA کو بھی سلامت رکھے, ملک پاکستان کو بھی رکھے, لیکن یہاں میں رہ نہیں سکتا ہوں. اللہ کرے سردار محمد آصف جیسے بندوں کو یہ پوڈ منسٹری میں بھی لگاؤ. یہ پوڈ والاؤں نے جو عزت دار لوگوں کو تباہ معافی کے ساتھ کہا, یہ جو پوڈ منسٹری نے عزت دار لوگوں کا ہمارا ماں بہنوں پر سڑکوں پر ننگے نچارے آٹے کے لیے مڑا, اس حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے. بالکل یہ بات صحیح. اس حکومت کو چوڑی پہننا چاہیے. کس منہ سے وزیر داخلہ بات کرتے, کس منہ سے وزیر اعظم بات کرتے, کس منہ سے پوڈ والا بات کرتے. مڑے تو دنیا کو پتہ ہے, مجھے اپنا گھر کا پتہ نہیں ہے کہ اگر میرا گھر کا 2 من آٹے کی ضرورت ہے تو میں 20 کلو پہ کیسے گزارا کر لوں. مجھے 2 من کا بندوبست کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ عوام ہے اور ان کے پاس سارا کچھ ہے, مردم شماری کے در ہے, یہ 30 کروڑ سے زیادہ ہے. انہوں نے گندم کیوں نہیں خریدے؟ خدا کی قسم ہمارا صوبے میں لوگ جو ہے نا مر گیا, لوگ فائرنگ ہو رہے, عزت دار لوگ تباہ و برباد ہو گیا. بڑے آپ کے طرح عزت دار لوگ سارا دن کاروبار نہیں کر سکتے, بچے اسکول نہیں جاتے, آٹے کے پیچھے پھر رہے. اگر یہ مجھے آٹا مہیا نہیں کر سکتے اور میرا پیٹ نہیں بھر سکتے, مجھے دشمن سے کدھر بچائے گا, مجھے IMF سے کدھر بچائے گا؟ لعنت ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, لعنت ہے اس اسمبلی والوں کے اوپر, لعنت ہے میرا اس وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی. وہ جو سٹور گودام بھرا ہوا ہے انتظامیہ کے اوپر, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے پوڈ والوں کو. بھائی جو پڑا ہوا ہو تو لوگوں کو دو. ادھر پنجاب میں جناب اس میں سے کیا نام ہے وہ تمام جو ہے نا گاس نکل رہا ہے, برباد ہو گیا. میرے بھائی
آپ کے پاس ملک کے اندر سب کچھ ہے، افسر شاہی ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں نا جی جمہوریت ہے، ایسی جمہوریت کو تو گھر لے کے جاؤ، ایسی جمہوریت سے تو ماشاءاللہ 100 گنا بہتر ہے۔ اب 15 دن ہو گیا، بلکہ 2 مہینے ہو گیا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہی نہیں ہوتے۔ بس گڈاگی سے میں کیا لینا دینا، وہ جو ہمارا خیبر پختونخوا میں گڈاگی بیٹھا ہوا ہے، وہ گڈاگی باہر آ جاؤ، پوڑ والوں کو بلاؤ، 10 افسروں کو جیل میں بھیج دو، 20 خدا کے بندے، لوگ تباہ و برباد ہو گیا۔ غریب مزدور کار آٹے کے خاطر یار، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے 500 دیہڑی دار رونا روتے، پھر وہ جو بوری بابے کے منہ پر ایسے پھینکتے، مائیں بہنے کے سر پر ایسے پھینکتے، مڑا میں۔ اور دوسرا لعنت ہے، میں معافی چاہتا ہوں قوم سے، میں آج بڑا جذباتی ہوں، قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں اپنے صوبے کے قوم پر بھی لعنت بھیجتا ہوں جو آئندہ یہ ان کو اڑ دیتے۔ اس ایم این اے کو بتاؤ، وزیر کو بتاؤ، اسپیکر کو بتاؤ، ایم پی اے کو بتاؤ، چیئرمین کو بتاؤ کہ تم کدھر مار گیا، تیرا ذمہ داری ٹرک کے اوپر کھڑا ہو جاؤ، میرے علاقے کو آٹا پورا کرو۔ ہر ایم این اے کا ڈیوٹی ہے، ہر ایم پی اے کا ڈیوٹی ہے، اسپیکر کا ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل میں آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں پھر کہتا ہوں وزیر اعلیٰ باہر آ جاؤ، دفتر میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنی مشیر للو تللو کو باہر لے آؤ، فوڈ منسٹری کو الگ کرو اور تقسیم کرو، پورا پاکستان کا بندوبست کرو۔ ناظرین ابھی کچھ سٹوریاں باقی بھی رہنی ہیں، لیکن ٹائم دی پابندی ہوندی ہے۔ لالا عزت خان ذرا تھوڑا جذبات سے بھی ہو گیا۔ آپ یقین مانیے کہ عوام میں اب سخت نہیں رہی ہے سانس لینے کی بھی۔ خدا دے رسول دے واسطے یار کوئی انہاں دے نوٹس کے نو مطلب کی کر رہے نا، عوام دا نہ کچومر کارڈ چھوڑا، بجلی دے بل، گیس دے بل، نلکا کھولو پانی کوئی نہیں، بلو بالو بجلی کوئی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں نیک دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔